بھئی یہاں پر بھی آپ کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں نا، دنیا میں بہت سی جگہوں پر اچھے نہیں ہیں نا، کہیں پر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کہیں پر یہ کہ قتل عام ان کا ہو رہا ہے میانمار میں اور مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کا دوسروں کے ہاتھوں. تو یہ سوال کیا انہی سے کیا جائے گا؟ قل، ان سے سوال کرو مسلمانوں سے کہ تم ہو اگر اللہ کے محبوب، اللہ کی محبوب امت، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تمہاری خطاؤں کی سزائیں کیوں دیتا ہے وہ؟ تو محبوب کیا ہے؟ محبوب تو وہ ہے کہ جنہیں وہ پسند کرتا ہے، جنہیں کہا کہ قرآن کے اندر ہے کہ اگر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دو یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. جب اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، رسول کی جب اتباع کرو گے. جب یہ اتباع یہ مشروط بات ہے، اس کے بغیر نہیں. ایسے یہ آج تک چونکہ کہہ دیا مانتے چلے جا رہے ہیں، ایسے یہ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم تو محبوب کی امت ہے. تو یہی تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم محبوب کی امت ہے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ درس آج کا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 سے شروع ہو رہا ہے، 5:17. ان لوگوں نے لازماً بے شک کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ تو وہ ہے جو مسیح ابن مریم ہے. یہ آیت کا بھی ایک حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے. قرآن نے اسے اسی صورت میں آگے جا کر یہ بھی کہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. انہوں نے یقیناً لازماً کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے. یہاں کفر کی بات آئی اہل کتاب کے لیے کہ لازماً وہ لوگ کافر ہو گئے. دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، ایک شرک ایک کفر. جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام میں خدائی صفات بھی مانی کچھ حصے کے اندر، انہوں نے تو شرک کیا. لیکن جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ اختیار کیا، ٹرینٹی، انہوں نے کفر کیا. قرآن کہہ رہا ہے وہ خالی شرک کے لیول تک نہیں ہے، شرک تو ہے ہی لیکن کفر ہے، وہ کھلا کفر ہے. اس لیے کہ اس میں عقیدہ یہ ہے کہ تین ہو کر ایک. اگر خالی وہ تین الگ الگ ہوتے، باپ، بیٹا، روح القدس، جو ان کی تثلیث ہے، فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ، اگر وہ تینوں الگ الگ ہی مانتے یہ اور حضرت مسیح علیہ السلام میں خدائی صفات بھی مانتے بہت سی جگہوں پر، تو وہ شرک ہوتا، لازماً کفر نہیں ہوتا. لیکن یہاں تمام صفات وہ کہتے ہیں ان تینوں کے اندر ہیں، لیکن وہ تین نہیں ایک ہیں. یہ بہت عجیب عقیدہ ہے کہ پہلے تینوں کا الگ نام لیتے ہیں، باپ قادر مطلق، بیٹا قادر مطلق، سرو شکتیمان آلمائٹی، روح القدس یا ہولی اسپرٹ آلمائٹی سرو شکتیمان، لیکن تین نہیں، وہ ایک سرو شکتیمان ہے. ایسی باقی ساری صفات کے لیے باپ ہمیشہ سے، بیٹا ہمیشہ سے، روح القدس ہمیشہ سے، لیکن یہ تین نہیں بلکہ وہ ایک ہمیشہ سے ہے. اسے آج تک وہ کسی کو سمجھا نہیں سکے ٹرینٹی کو. عیسائیوں ہی میں ہمیشہ سوال کرنے والے رہے، بڑی تعداد میں بچپن سے ہی. تو طرح طرح کے ٹرینٹی کے لیے فلسفیانہ فلاسفیکل آرگومنٹس، دلیلیں لاتے رہے، بہت آئیں ہسٹری کے اندر، لیکن کبھی سمجھا نہیں سکے. پھر جا کے اٹک جاتے ہیں کہ تین ایک کیسے. آخری بات یہ ہوتی ہے اٹس اے مسٹری، یہ ایک راز ہے، بس اسے ایسے ہی مان لو. کہیں انجیلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ یہ سب ایک ہیں، یہ سب برابر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا. یہ عقیدہ بعد کو بنا. سن 325 عیسوی میں نیقیہ کونسل ہوئی تھی. کانسٹنٹائن اس وقت کنگ تھا، رومن کنگ، جنہیں اسلام قبول کی تھی عیسائیت. اور اس وقت یہ عقیدہ جو ہے یہ فریم ہوا تھا، گڑا تھا، بلکہ کچھ اور بعد میں، کچھ سالوں کے اور بعد پھر اس کا اعلان کیا گیا تھا
کہ وہ تین ہے لیکن تین ہو کر ایک ہے۔ جب ریلیجنس کی بات آتی ہے، دنیا میں جتنے ریلیجنس کے نام آتے ہیں تو اس میں یونیٹیرین ریلیجنس یہ تین کہلاتے ہیں، اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، یہودیت، یہ تین کہلاتے ہیں یونیٹیرین ریلیجنس، توحید والے۔ یہودی بھی نہیں مانتے کہ یہ عیسائی جو ہیں وہ کسی بھی حد تک کسی بھی طریقے سے ان کے سے توحید کہا جا سکتا ہے کہ وہ توحید پر ہیں۔ مسلمان بھی ظاہر ہے کہ نہیں مانتے، لیکن چونکہ وہ خود اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، تو دنیا میں ایک خدا کو ماننے والے یہ تین مذہب کہے جاتے ہیں، اور وہ ایک خدا کو ایسے مانتے ہیں، باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، روح القدس خدا ہے، لیکن تین خدا نہیں، ایک خدا ہے۔ طرح طرح کی ڈائیگرامز بناتے ہیں، بلکہ فلاسفیکل ایکسپلینیشنز ہیں۔ لیٹسٹ جو بہت زیادہ ہر دور میں آتے رہی ہیں طرح طرح کی دلیلیں، لیٹسٹ جو ان کی دلیل جو بہت زیادہ چلتی ہے پچھلے کئی سالوں سے، وہ یہ ہے ماڈرنزم جسے کہتے ہیں، کہ آپ کی ہر انسان کی کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، آپ بیٹے بھی ہو سکتے ہیں کسی کے، آپ خود ہی کسی کے باپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کسی کے ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تین ہیں، آپ ایک ہی ہیں۔ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے، لیکن میں کسی کا اگر باپ ہوں، میں کسی کا بیٹا ہوں، اور میں کسی کا شوہر ہوں، تو یہ تین الگ الگ حیثیتیں ہیں۔ صفات بہت سی ہو سکتی ہیں، بہت سی صفات کسی کی ہو سکتی ہیں، کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، کہیں آفیسر ہے، کسی کا سب آرڈینیٹ ہے، لیکن تین پرسنز نہیں ہیں وہ۔ یہاں یہ تین پرسنز مانے جاتے ہیں۔ بیٹا باپ سے دعا کر رہا ہے، باپ بیٹے کو حکم دے رہا ہے، روح القدس ان پر نازل ہو رہا ہے، یہ تین الگ الگ حیثیتیں ہیں۔ میں اپنی حیثیت کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ میں باپ ہوں اور میں ہی بیٹا بھی ہوں، اور میری باپ کی حیثیت بیٹے کو کوئی حکم دے رہی ہو۔ تو کتنی ہی سوچ کر لائیں، یہ تو اصل میں دنیا میں ممکن نہیں ہے، کتنا ہی فلاسفائز کریں، یہ ممکن نہیں ہے کہ تین کو ایک ثابت کر دیں۔ تین کو 2.99 بھی نہیں کر سکتے ثابت دنیا میں کوئی۔ اپروکسیمیشن تین اور ایک تو تین گنے کی بات ہو گئی، اپروکسیمیشن ہوتا ہے سائنس کے دوسرے اور بہت سے سبجیکٹس میں، میتھمیٹکس میں نہیں۔ میتھمیٹکس میں تو 2.9 الگ ہے، تین الگ ہے۔ اگر کوئی کوشچن ہو 5 into 7، کسی نے 34.5 جواب لکھ دیا 34.5، تو 0 ملے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی بالکل قریب تو آ گیا نا، 35 کے قریب آ گیا، 8 نمبر دے تو 2 کاٹ لینا 10 میں سے۔ شروع سے سارے اسٹیپس کرتے ہوئے صحیح آ رہے ہیں، آخر میں غلط ہو گیا، 0۔ تو میتھمیٹکس میں تو اتنی ایکوریسی ہے۔ 3 کبھی 1 نہیں ثابت کیا جا سکتا، اور جتنی کوششیں آج تک کی پچھلی تمام صدیوں کے اندر، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی جب اس پہ جرح کی جاتی ہے۔ اور پھر آخری بات یہ آتی ہے کہ اسے ایسے ہی مان لو، یہ ایک راز ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے ان تینوں کو خدا کہا اور یہ کہا کہ یہ ایک ہی پرسن ہے، انہوں نے کفر کیا۔ ایک خدا کی صفات بہت سی ہوتی ہیں، لیکن وہ سارے پرسنز الگ الگ نہیں ہوتے۔ تو یہ اس کی بات کہی قرآن نے کفر کی۔ اب یہ ایک تو خود بھی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ مثلا عیسائیوں کی اوورولمنگ میجورٹی، عظیم اکثریت ہی مانتی ہے کہ خدا کا بیٹا زندہ اٹھا لیا گیا، آسمان پر اٹھایا گیا، اور اب خدا کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر بیٹھا ہے، اس کے دائنی طرف بیٹھا ہے۔ اچھا، کوئی حیثیت وہ فرض کیجئے ایسی تھی جیسے یہاں ہندوؤں کے اوتار ہوتے ہیں، خدا انسانی روپ دھارن کر کے آ گیا، ایشور۔ جب یہاں سے چلا گیا، یہاں پر انسانی روپ دھارن کرنے کی ضرورت تھی انسانوں کے بیچ میں۔ جب وہ چلا گیا واپس، تب بھی 2 الگ الگ پرسنس ہیں کہ اس کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھا ہے۔ بلکہ کچھ فرقے ہیں عیسائیوں کے اندر، یونیٹیرین یا موحد، اب کم رہ گئے، پہلے بہت تھے، سن 325 سے پہلے بہت تھے۔ قتل عام ہوا، ان کا مارا گیا انہیں، اور یہ رول بنا دیا گیا کہ اسے زندہ جلا دیا جائے گا جس کے پاس بھی کوئی الگ الگ اس جو انجیلوں کے بہت سے نسخے پھیلے ہوئے تھے، جس کے اندر
یہ ٹرینٹی کا عقیدہ نہیں ہوگا، اسے زندہ جلا دیا جائے گا، اور وہ تمام نسخے جو ہیں منگا منگا کر جہاں جہاں پھیلے ہوئے تھے وہ سب جلائے گئے۔ پہلے بہت تھے یہ یونیٹیرینز جو حضرت عیسیٰ کو رسول مانتے تھے اللہ کا، لیکن یہ خدائی کا جو تھے ان میں وہ لوگ بھی، اور پھر کنگ نے جو مسلک اختیار کیا وہ بائی فورس سب کے اوپر نافذ کیا گیا کانسٹنٹائن نے۔ وہاں سے ہی پھر عیسائیوں کی بڑی اکثریت آج تک بہت سے فرقوں چاہے جتنے فرقے ہیں وہ اس تثلیث کو یا ٹرینٹی کو مانتی چلی آ رہی ہے۔ اب بھی ہیں موحد یا یونیٹیرین فرقے، مثلاً سیونتھ ڈے ایڈونچرسٹ فرقے کا نام ہے، ان کے ڈینومینیشنز کہلاتے ہیں ان کے جو فرقے ہیں۔ دا چرچ آف جیزس کرائسٹ لیٹر ڈے سینٹس، یہ ایک فرقے کا نام ہے ان کے، ایک ڈینومینیشن کا۔ اس کے تقریباً 1.5 کروڑ ماننے والے ہیں، 1.5 کروڑ سے زیادہ وہ کہتے ہیں۔ سیون ڈے ایڈونچرس کے جو ہیں وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن باقی پورے عیسائیوں کی جو بڑی تعداد ہے ان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو وہ جو عظیم اکثریت ہے یہ سوال یہی اٹھاتے ہیں، مثلا لیٹر ڈے سینٹس ان کا شارٹ نام، مورمونس بھی کہلاتے ہیں۔ یہ سوال یہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں ان کے اوپر کہ جب تم یہ کہتے ہو خدا کا بیٹا اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، تو پھر یہ وہاں جانے کے بعد تو کم سے کم ایک حقیقت ہوتی ہے۔ یہاں اگر کوئی مجبوری تھی کہ بشر کی حیثیت سے، انسان کی حیثیت سے خدا کا ظہور ہونا تھا، وہاں بھی 2 پرسنز ہیں، تو یہ کیسے مانا جائے کہ تم یونیٹیرین ہو، تمہیں کیسے مان لیں؟ تو یہ لوگ ان پر سوال اٹھاتے ہیں، مین اسٹریم کرسچنس کے اوپر یا میجورٹی کرسچنس کے اوپر۔ کرسچنس کا ایک سروے آپ دیکھیں، یہ امریکہ کے اندر یہ کرسچن پوسٹ سروے، یہ اینجلیکل گروپ ہے ایک چرچ، یہ بہت سی ڈینومینیشنز ہیں، یہ سروے کراتے رہتے ہیں کرسچن پوسٹ جو ہے۔ تو 2020 کا ان کا ایک سروے، حالانکہ سیمپل کوئی بہت بڑا نہیں تھا، انہوں نے خود کہا کہ بہت ہیوج سیمپل نہیں ہے جو، لیکن یہ کہ بہرحال جو ان کے سروے کے ریزلٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بالغ لوگ ہیں ایڈلٹس، ان کے 52% لوگ یو ایس اے کے اندر، امریکہ کے اندر، وہ جیزس کرائسٹ کو خدا نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا نہیں مانتے۔ بہت بڑی تعداد پادریوں کی ایسی ہے، بہت بڑی تعداد ہے پادریوں کی ایسی ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے، جو ٹرینٹی کو نہیں مانتے، لیکن وہاں اپنے اسٹیج سے، وہ اپنے فورم سے وہ اسی کی اشاعت کرتے ہیں، پرسنل لائف میں نہیں مانتے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں جیسے آریہ سماج کے اندر یہ اب پریس جو ہیں پجاری اب یہ نہیں ہوتے، وہ کس بات کے لیے ہوں؟ اب کوئی بوڑھے لوگ ہیں، کوئی ماننے والے آریہ سماج کے، اور وہ پیسے ویسے دینا نہیں چاہتے اس کام کے لیے۔ سناتن دھرمی بہت خرچ کرتے ہیں، آریہ سماجی پیسے نہیں نکالنا چاہتے، تو اب وہ کچھ کم سیلری پہ جیسے بھی کھینچ کھانچ کے ان کو پجاری رکھنا ہوتا ہے آریہ سماج مندر پر۔ چڑھاوا چڑھتا نہیں، وہاں تو خوش آمد کر کے ہاتھ جوڑ کے پھر ہی آ جائیں سناتن دھرمیوں کے مندر پہ، اس لیے کہ اس کی آمدنی چڑھاوے کی بہت ہوتی ہے، چڑھاوا کوئی ہوتا نہیں ان کے یہاں، تو پجاری نہیں ملتے، وہ سناتن دھرمیوں کو رکھتے ہیں اپنے یہاں، اپوائنٹ کرتے ہیں، ان کے عقائد سناتن دھرمی ہوتے ہیں ذاتی زندگی میں، وہاں سے وہ آریہ سماج کا پرچار کرتے ہیں مندر سے، اور ان کی جو ہون وغیرہ کراتے ہیں وہ وہاں کے رسومات ادا کرواتے ہیں، وہ سب آریہ سماجی ہوتی ہیں، اور ذاتی عقیدے ان کے سناتن دھرمی ہوتے ہیں۔ میری ملاقاتیں رہی ایسے پجاریوں سے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ یہاں پر ہو گیا، اب تو اب یہاں تو پھر وہی بات کہنی ہے نا جو یہاں پر جس کے لیے رکھا گیا ہے، ورنہ ہم مانتے نہیں اسے۔ تو ایسے ہی یو ایس کے بارے میں ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جسے اب چونکہ ریشنلٹی بڑھتی جا رہی ہے تو وہ لوگ ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں عوام میں۔ ذاتی بات چیت جب کی جائے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، لیکن بہرحال کرسچنز ہیں، اور وہ ٹرینیٹیرین کرسچنز ہیں، چرچ سے بھی جڑے ہوئے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، تو ان سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں کسی چیز سے بچا لے، کس کا بس چلے گا کسی بھی بات پر؟ اگر اللہ یہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو یا ان کی والدہ کو ہلاک کرنا چاہے، اور یا دنیا کے تمام لوگوں کو وہ ہلاک کرنا چاہے، تو کون دخل دے سکتا ہے؟ کون کس کا بس چل سکتا ہے کہ اسے روک سکے؟
اب بظاہر تو بات یہ ہے کہ آپ یہ اگر دلیل دے دیں، آپ کے لیے ہو گئی بہت بڑی دلیل، عیسائیوں کے لیے کوئی بہت بڑی دلیل نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہے کہ بھئی کون کر سکتا ہے یہ، اگر وہ نہیں چاہے تو، وہ اگر ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو تو کہیں گے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ چاہے گا ہی نہیں ہلاک کرنا۔ بھئی کیوں چاہے، وہ نہیں چاہے گا، وہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو بیٹا ہے وہ، اکلوتا بیٹا، اور برابر کا پاورفل ہے۔ یہ ہلاکت خود جو مانتے ہیں بھئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت خود جو مانتے ہیں، وہ صلیب کے اوپر ان کی موت ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ زندہ ہوئے، تو پہلے تو ہلاک ہوئے، کس نے کیا؟ خدا خود ہلاک ہو گیا۔ دعا کر رہے ہیں اور وہ اپنی خوشی سے، اپنی چوائس سے راضی نہیں تھے۔ جب دعا کر رہے تھے پکڑے جانے سے پہلے، یہ تو ایک وہاں جو دعا دی گئی ہے یہاں انجیلوں کے اندر، وہ تو ایک عظمت کا اظہار کرتی ہے، ایک رسول کے، ایک برگزیدہ رسول کے، انہوں نے کہا کہ جیسا آپ چاہتے ہیں باپ، جیسی تیری مرضی ہو، میں اس میں راضی ہوں، لیکن میں خود نہیں چاہتا، اگر ہو سکے تو یہ مصیبت کا پیالہ میرے اوپر سے ہٹا دے، لیکن جیسی تیری مرضی ہو وہ ہو۔ تو یہ انہوں نے اس دعا کے بیچ میں ظاہر کیا کہ میں نہیں پھنسنا چاہتا اس مصیبت کے اندر، ہی مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، ہاں آپ اگر چاہتے ہیں تو بہرحال راضی ہوں میں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ نبوت رسول کے کہنے کا انداز ہے، لیکن انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ ولنگلی وہ پکڑے جانا اور مرنا نہیں چاہتے تھے کراس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد آخری طور پر یہ جو رپورٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر جان دے دی۔ اب یہ تو ایک پوری الگ تفصیل ہے کہ اس وقت کون لوگ موجود تھے، وہاں پہ لوگ ہی نہیں تھے، اور جو تھے وہ ان کے اپنے تھے اور کچھ سپاہی تھے بس، باقی لوگ تو سب بھاگ گئے تھے، زلزلہ آیا تھا اور بڑا خوفناک ماحول ہو گیا تھا۔ کون رپورٹ کر رہا ہے کہ جان دے دی؟ یہ رپورٹ کس نے کیا؟ اسے تو چھوڑیں، لیکن وہاں جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے انجیلوں کے اندر کہ پھر انہوں نے جان دے دی، and he gave up the ghost، جو الفاظ ہیں یہ gave up the spirit اب ہوتا ہے، پہلے ghost لفظ آتا تھا۔ اس سے پہلے ان کے جو آخری الفاظ ہیں، اور وہ تمام انجیلوں میں اوریجنل ان کی زبان میں لکھے ہوئے ہیں، سارے ٹرانسلیشن میں بھی وہ الفاظ ان کی زبان میں انجیلوں میں لکھے ہوئے ہیں، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، باپ نہیں، وہاں پہ لفظ باپ بھی نہیں ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، بے سہارا کیوں چھوڑ دیا، مدد کیوں نہیں کی، بچایا کیوں نہیں؟ تو وہ آخر وقت تک ان کو یہ یقین تھا کہ میں نے دعا کی اور مجھے بچایا جائے گا، اور ان کے مطابق ہوا کہ ان کو نہیں بچایا گیا۔ یہ فریاد کی انہوں نے آخری لمحے کے اندر، اور اس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق پھر ان کی جان گئی، تو ہلاک ہوئے نا۔ اور کس نے کیا؟ جس سے دعا کر رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں تو وہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ تو ہلاکت کی بات تو خود مانتے ہیں۔ خالی ایسی اگر ہوتا، ہم کہیں کہ وہ اگر مسیح کو ہلاک کرنا چاہے تو ان کی ماں کو، ان کی والدہ کو، باقی سب کو وہ خدا اتنا پاورفل ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو آپ کا ایک زوم ہے، یہ کیا دلیل ہوئی؟ دلیل یہ ہے کہ وہ تو خود ان کی ہلاکت مانتے ہیں کہ ہلاک ہوئے، اور ان کو ہلاک کیا کسی نے، ان سے جو زیادہ پاورفل تھا، وہ یہ مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے گئے ہو۔ تو بہرحال وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا آیت چل رہی ہے، جاری ہے۔ اور اللہ کی بات یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کی بادشاہت ہے۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ للہ ہے، اللہ کے لیے، تو اللہ کیا کرے گا ان سب کا؟ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ اللہ کے لیے ہے، اللہ اس کا مالک ہے، تو آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں اس لیے کہ اس سے کچھ کریں گے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ آسمانوں اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی؟ تو اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب اللہ ہی کا جو پروگرام ہے، اللہ کا جو ارادہ ہے، اس کو پورا کرنے میں سب لگے ہوئے ہیں۔ آسمان اور زمین وہ اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں سب، اور اس کے ارادے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب لگے ہوئے ہیں، آسمان اور زمین، اس میں جو کچھ بھی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ نے ہر چیز کا پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، قدر اسے کہتے ہیں، اور وہ سب کے اوپر حاوی ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبکم بذنوبکم،
بل انتم بشر ممن خلق. یہود نے یہ کہا، عیسائیوں نے، نصارہ نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ہیں. تو ان سے کہو کہ، ان سے پوچھو کہ پھر تمہاری غلطیوں پر، تمہارے گناہوں پر، تمہاری خطاؤں پر تمہیں سزا کیوں ملتی ہے؟ وہ کیوں سزا دیتا ہے؟ عذاب تمہیں کیوں دیتا ہے یہیں اسی دنیا میں؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم باقی سب کی طرح جو اس نے اور جیسے بشر پیدا کیے ہیں ان میں سے تم بھی ہو. یہ جو ابناء اللہ ہے، ہمارے یہاں لوگ اسے شرک سمجھتے ہیں اس زبان کو. یہ کہا عیسائیوں نے. یہ لفظ خدا کے بیٹے کی اصطلاح جو ہے یہودیوں کی ابھی ملتی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، لیکن وہاں تقریباً تمام جگہ، تقریباً نہیں سب جگہ، وہاں فرشتوں کے لیے آیا خدا کے بیٹے. اور فرشتوں کو بھی خدا کے بیٹے وہ اس معنی میں نہیں مانتے جیسے عربوں کے یہاں شرک تھا کہ خدا کی بیٹیاں مانتے تھے دیویوں کو. اس طرح کا شرک نہیں تھا. یہ شرک وہ نہیں کرتے یہودی. وہ خدا کے بیٹے جو ہیں وہ اس مفہوم میں مانتے ہیں کہ یہ اس کے پاس سے آئے ہوئے ہیں، یعنی اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کے پرسنل بیٹے ہوں. لیکن ان کی زبان میں یہ اصطلاحاً وہ خدا کے بیٹے کہلاتے تھے، یعنی کہ وہ ان پرسن سچ مچ ان کو وہ جیسے باپ بیٹا ہوتا ہے ایسا مانتے ہوں. تو یہ اصطلاح ان کے لیے تھی. پھر یہاں پر عیسائیوں کے یہاں عیسائیت میں آنے کے بعد خدا کے بیٹے نیک لوگوں کو کہنے لگے. انسانوں میں سے تمام نیک لوگ خدا کے بیٹے ہیں. مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں. blessed are the peacemakers for they shall be called sons of God. they shall be called، وہ کہلائیں گے، ہوں گے نہیں، وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. جو اچھے لوگ ہیں، جتنے رائٹیس لوگ ہیں، وہ سب خدا کے بیٹے کہلائیں گے. اور کئی جگہ ہے، گاسپل آف سینٹ میتھیو ہے 5:9، متی کی انجیل. تو یہ خدا کے بیٹے جو ہیں، جو یہ ٹرمینالوجی، یہ اصطلاح چونکہ ہمارے یہاں نہیں ہے، اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک شرک آ گیا. لیکن یہ ان کے یہاں کی ایک ٹرمینالوجی تھی. عیسائیوں کے یہاں یہ اچھے لوگوں کو کہتے تھے خدا کے بیٹے. سارے اچھے لوگ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. برے ہو جائیں گے شیطان کے بیٹے ہو جائیں گے. وہ ایسے کہ ولدیت بدلتی تھوڑی ہے. اور وہاں وہ فرشتوں کو کہا کرتے تھے جو حضرت عیسیٰ سے پہلے تک جو بنی اسرائیل چلے آ رہے تھے. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے اور نصارہ نے یہ کہا کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ہیں. تو یہ تو ہے عیسائیوں کا قول، ہم خدا کے بیٹے. اور یہ بنیادی طور پر ہم اس کی محبوب قوم ہیں، یہ بنیادی طور پر یہودیوں کا ہے، جو دونوں نام قرآن نے یہاں پر لیے. یہودیوں کا ہے. ان سے اللہ نے معاہدہ کیا تھا، کوننٹ دی تھی، قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے اس کا. مثلاً بہت شارٹ میں ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، یاد تم سے جو عہد لیا تھا، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، یہ دو طرفہ تھا کہ تم اپنی شرائط پوری کرو عہد کی تو میں اپنی شرائط پوری کروں عہد کی. وہ ہمارے پاس بھرا پڑا ہے جگہ جگہ، بہت جگہ تذکرہ ہے اس کا. اور اس کو یہودی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ لگاتار خلاف ورزیاں کی اور لگاتار اس کی سزائیں ملی ہمیں. یہ سب مانتے ہیں، بھرا پڑا ہے. خالی مانتے ہی نہیں ہے بلکہ انجیلوں کے اس کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بہت سی کتابوں کے اندر بھرا پڑا ہے ایسی ویسی سزائیں. پوری قوم کو بھئی آنے کے بعد مار کاٹ کرتے، پوری قوم کو ہکا کر لے گئے غلام بنا کر دوسرے ملک، بابل کی اسیری کے دن جو کہلاتے ہیں ان کے. وہ پوری قوم کو لے گئے 597 کے اندر، حضرت عیسیٰ پورو قبل مسیح کے اندر ان کی پوری قوم کو رومنس جو ہیں وہ غلام بنا کر لے گئے. اور پھر اس کے بعد سائرس تھا ایک، یہ پرشین، بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے اور اچھا تھا اور بڑا عادل حکمراں تھا. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہرحال مطلب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کا تھا، لیکن بعض ہمارے علماء جو ہیں وہ یہی مانتے ہیں کہ ایمان کے اوپر ہے، اور بھی بہت سی چیزوں سے منسوب کرتے ہیں. ذوالقرنین بھی بعض نے ان کو ثابت کیا ہے کہ یہی ذوالقرنین تھے. بہت بڑی امپائر تھی، اس کی حکومت تھی. تو پھر اس نے ان کو بچایا اور غلامی میں سے نکالا، اور پھر اس نے اجازت دی، اس نے پرمیشن دلوائی. اس نے کہا کہ اب تم اپنا دوبارہ سے یہ جو مسمار کر دیا تھا اسے ٹیمپل کہتے ہیں، یعنی یہاں ان کی لینگویج میں انگریزی میں ٹیمپل چلتا ہے، کہ جو بیت المقدس کا جو مرکز تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی. تو اس کو پھر انہوں نے جو ہے وہ صحیح کیا. نبوکدنضر اس کا نام تھا. تو پوری قوم کو لے گئے ساتھ میں غلام بنا کر، جیسے کہیں جانوروں کا گلہ کوئی لے جاتا ہے. تو پھر اس کے یہ تقریباً 80 سال کے بعد
پھر ان کا مندر جو ہے یا وہ فرسٹ ٹیمپل دوبارہ آباد ہوا اور بیت المقدس دوبارہ جو ہے تعمیر ہوا. یہ ایک بڑا حادثہ. باقی تو دنیا میں جگہ جگہ ہوتا رہا بہت کچھ ان کے ساتھ میں. عیسائی جگہ جگہ بہت مارتے رہے. اس کے بعد وہ سیکنڈ ٹیمپل یا دوسری مرتبہ جو بڑا ہوا ہے جس کے اندر 11 لاکھ یہودیوں کا قتل عام ہوا ہے وہ رومنس نے کیا. ٹائٹس تھا جس نے حملہ کیا کنگ, اور اس کے بعد پھر 11 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا. اس دور کے 11 لاکھ, یہ سینچری اس کے بعد کی بات ہے, حضرت عیسیٰ کے بعد کی بات ہے. تو ان کا یہودیوں کا قتل عام, اور پھر اس کے بعد یہ سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے ان کا, یعنی دوسری مرتبہ یہ حادثہ بیت المقدس کے ساتھ ان کے جو کچھ ہوا. قریب کے دور میں ہٹلر نے کہتے ہیں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا, اور پورے یورپ میں تھا, یہ ہر جگہ تھا. چاہے وہ صرف جرمنی کی بات نہیں ہے, یہی چیکوسلاواکیہ میں تھا, یہی یوگوسلاویہ میں تھا, یہی پولینڈ میں تھا, یہی رشیا کے اندر تھا. جو سوویت یونین جو بات کو بنا پھر رشیا ہو گیا. تو ہر جگہ ان کے ساتھ میں ظلم ہوتا تھا اور ان کو مارا جاتا تھا اور نکالا جاتا تھا اور کھدیڑا جاتا تھا. تو یہ ایک ذلت کی, اور اس کے بعد بیچ بیچ میں کبھی کبھی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں جہاں ان کو سکون ملا ہے. تو قل, ان سے کہو کہ اگر تم خدا کے ایسے ہی محبوب ہو تو تمہاری غلطیوں کی سزائیں کیوں ملتی ہیں. غلطیوں کی سزائیں دیکھیے انہیں نہیں کہتے, ذہنوں میں سوال آتے ہیں اس لیے میں باتیں کرتا جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بچے جو ہیں وہ ان کے جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ میں بے پناہ اذیتیں اور ظلم ہوا 13 سال تک چلتے رہے. اب یہ سوال وہاں اٹھایا جائے کہ یہ ان کی غلطیوں کی سزائیں مل رہی ہیں. اس وقت کی امت نہیں بنے تھے. یہ غلطیوں کی سزائیں بحیثیت امت ہے. دو باتوں میں فرق ہے, ایک آزمائش ہے اور ایک سزا ہے. آپ کے ساتھ بھی جو مسائل پیش آئے اور ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں بہت سخت, یہ طے کرنا کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا سمجھیں اسے. آپ کا جو مقصد ہے اگر اس کی طرف آپ کے سٹیپس بڑھ رہے ہیں تو پھر وہ آزمائش تھی, اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آزمائشیں آئیں گی, روکیں گے لوگ, اور امتحانات آئیں گے دوسری طرح کے بھی, اور ادھر سے ڈائیورٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پٹائی ہو رہی ہے, تو یہ عذاب ہے اور سزا ہے. عذاب جو ہوتا ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے, کلیکٹیو, ایک بڑے گروپ جو ہے اس کو وہ ٹورمنٹ کے اندر ہو, اس کو سزائیں دی جا رہی ہوں, ٹارچر کیا جا رہا ہو, تو وہ عذاب ہوتا ہے. اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو لوگ تھے یہ آزمائش سے گزر رہے تھے اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے, لگاتار رکے کہیں نہیں. یہ کفر نے روکنے کی کوشش کر رہا تھا, آزمائشیں تھیں. امت بنی جانے کے بعد مدینے میں, اور پھر اس کے بعد بڑھتی چلی گئی. اب ٹرائلز رہے لیکن وہ ٹرائلز دوسرے انداز کے تھے. اقتدار بھی رہا, ایک اچھی حکومت بھی رہی, ایک آئیڈیل حکومت بھی رہی, ایک آئیڈیل نظام بھی رہا, اور وہ بڑھتا چلا گیا. تقریباً 19 سال تو آئیڈیل شکل میں رہا اپنے, اور اس کے بعد پھر شورشیں شروع ہوئی. لیکن وہ ایک پش جو ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ریلوے ٹریک کے اوپر کسی بوگیز کو اگر وہ پش کر دے انجن, تو بڑی دور تک چلتی چلی جاتی اسی مومنٹم میں. تو وہ پش جو ہے وہ بہت دور تک چلا, صدیوں چلا. اس میں اتنی قوت تھی اس نظام کے اندر کہ پھر وہ ہمیں سزاؤں کی, ان کے بحیثیت مجموعی مسلمان امت کے صدیوں تک ہمیں یہ نہیں مل رہا کہ وہ عذاب میں کہیں گرفتار ہوئے ہوں. اور پھر انحطاط اور زوال پھر اس کے بعد شروع ہوا. یہاں ہے سوچنے کی بات, یہ سوال جو ہے ان سے بھی, مسلمان امت سے بھی, کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو, ان کی بات تو اپنی جگہ, اچھا اسے اور سمجھ لیجئے کہ عیسائیوں کا کیا ہوا. بظاہر عام لوگوں کی نظر پہ یہ ہے, سنتے رہے, کم سے کم یہ ہٹلر والی تو سنتے رہے سبھی, اور ادھر قریب کے دور کے اندر کہ یہودیوں کا قتل عام اور ستایا جانا اور غلامی. قرآن کہہ رہا ہے نصارہ بھی, ان سے سوال کرو کہ پھر تمہیں عذاب کیوں اتنے ہوتے ہیں تمہاری غلطیوں کے, یعنی اجتماعی تمہاری ہلاکتیں کیوں ہوتی ہیں. ابھی جنرل پرسیپشن جو ہے عام طور سے لوگوں کی نظر پر یہ ہے کہ نہیں عیسائی تو ٹھیک ٹھاک ہے, ان کے ساتھ کدھر عذاب, ان کے ساتھ ان کی کہاں ہلاکتیں. پوری ہسٹری بھری پڑی ہے یہودیوں سے بہت زیادہ عیسائیوں کی. حضرت عیسیٰ کے دور میں جو ان کے ساتھی تھے, ہم انہیں تو چھوڑیں کہ ٹرائل سے گزر رہے تھے, وہ آزمائش سے گزر رہے تھے. لیکن اس کے بعد پھر جب عیسائیت بڑھی ہے
اس دور میں وہ پوری ہسٹری ہے ان کو ستائے جانے کی اور مارے جانے کی دنیا کی ہر جگہ پر. یہ سکون ملا ہے جا کر میں، یہ تو اتنی لمبی ہسٹری ہے ہر جگہ کی اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں عیسائیت پھیلی کہ ان کو ٹارچر کیے گئے، ستائے گئے، قتل کیا گیا، سزائیں دی گئیں، پھانسیاں دی گئیں، بڑے سخت اذیتیں دے دے کر مارا گیا. ہر جگہ سکون ملا ہے. خالی وہی جو ابھی جس کا میں نے ذکر کیا تھا کانسٹنٹائن کے دور میں وہ رومن جو کنگ ہے وہ عیسائی ہو گیا تھا، اس دور میں ذرا سا سکون ملا. اس کے بعد پھر اس کے جانشین جو ہے وہ واپس مشرک ہو گئے اور پھر ان کے اوپر آزمائشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تقریباً سن 400 سے اور پہلے سے، اور پھر وہ چلتا چلا آیا لگاتار پوری دنیا کے اندر. بہت اگر آپ کہیں نکال کر دیکھیں اور تلاش کریں، اور اس پہ بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں کہ کرسچنس پرسیکیوشن. اور پھر ایک طرف تو وہ غیر عیسائی، کہیں پر یہودی اگر پاورفل ہوتے تھے تو وہ مارتے تھے، کہیں جہاں مشرکین ہیں وہ مارتے تھے، اور پھر یہ عیسائیوں کو مارتے تھے. یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا کہ جب اس نے بنا دیا، یہ اعلان کر دیا کہ یہ 4 انجیلیں اوتھینٹک ہیں اور یہ تثلیث کا ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، اس سے جو الگ ہٹے گا اسے زندہ جلا دیا جائے گا. تو پھر عیسائی جو الگ الگ دنیا کے اندر بہت سے تھے اور یونیٹیرین بھی پھیلے تھے، پھر انہوں نے بھی اپنا دوسرے ملکوں میں کچھ اشاعت کی تھی. پھر ان کے ٹارچرز کا سلسلہ شروع ہوا جو جاری ہے لگاتار آج تک، بہت بڑے حصے کے اندر آج تک جاری. اب جتنے بھی جو بنتے چلے جاتے ہیں نا، 25,000 سے زیادہ فرقے تو ان کے یہاں، 25,000 سے زیادہ تو رجسٹرڈ ہے، انرجسٹرڈ کی بات الگ. عیسائیت کے اندر ڈینومینیشنز جو ہیں، وہ حدیث غلط ہے 72, 73, 71 والی، اسے ذہن میں رکھیے گا. جو چیز واقع نہیں ہو اس کے خلاف ہو جائے، جو رسول اللہ، تو پھر وہ چاہے جتنی آپ کو مستند کتابوں میں ملے، آنکھیں تھوڑی بند کر لیں گے کہ 25، یہ تو رجسٹرڈ ہے 25,000 سے زیادہ فرقے، اور ایسے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے چرچ میں نہیں جا سکتے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کے جذبات اس طرح کے. تو یہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور وہ نہ ہو، اس کے خلاف ہو جائے، تو پھر وہ انہوں نے نہیں فرمایا تھا، غلط رپورٹنگ ہے. وہ چاہے آپ کو جتنی اوتھینٹک کسی کتاب میں مل رہی ہو، جو تو حدیث کے نام سے وہ جو ہے وہ، اس لیے 25,000 سے زیادہ فرقے تو ان کے ویسے. تو اب ان کا آج تک چل رہا ہے. ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے اندر ایک ہوا، شنچیانجی چرچ. اب ان کے ساتھ بڑی وہاں پہ ظلم اور زیادتیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں جگہ جگہ. باقی عیسائی جو ہے فرقے ملنے کے بعد ان کو ستاتے ہیں. اس سے پہلے یہ جو ان کی بڑی مورمنس جن کا بھی میں نے ذکر کیا، لیٹر ڈے سینٹس، ان کے ساتھ بے پناہ ظلم ہوا، آج تک جاری ہے. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ ان کا کبھی کسی دور میں رکا نہیں ہے. جنگ عظیم کے دور میں آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اور وہاں رومن چرچ ہے وہ کیتھولک، وہ باقی جگہ دوسری لوگوں کے لیے بے پناہ کرپشن تھا وہاں، اور دوسرے فرقے کے لوگوں کو وہ آپس میں، وہ مذہبی لوگ مذہبیوں کو مار رہے تھے. یہ تو سیاسی جنگیں تھیں جس میں مارے جا رہے تھے. یہ عیسائی تو بات کو ہوا فرانس، یہ فرینچ ریولوشن جب تک تھا، جب تک یہ مشرکین تھے وہاں پر بے پناہ انہوں نے قتل کیا ہے. بہت بڑی تعداد کے اندر فرانس میں مارے گئے، جاپان کے اندر مارے گئے عیسائی، روس کے اندر عیسائی مارے گئے، جتنے ہی آج کمیونسٹ کنٹریز کہلاتے ہیں ان تمام ملکوں کے اندر عیسائیوں کا قتل ہوا. برٹین کے اندر ہوا، آئرلینڈ کے اندر ہوا. یہ سب جو بات کو یہ سب عیسائی ہو گئے. تو قرآن کہتا ہے کہ پھر ان سے پوچھو، یعنی یہ عام طور سے لوگوں کی نظر پر نہیں ہے یہ بات. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر تمہیں اگر تم محبوب ہو تو سزائیں کیوں ملتی ہیں تمہیں؟ تو یہ جو ایک لگاتار ایک سلسلہ چلا رہا ہے، یہ پھر سزا ہی ہے، یہ ٹرائلز نہیں ہے. لیکن ایک بات تو ہے، یہ آپ کے غور کرنے کی یا سمجھنے کی ہے، اس میں سب نہیں، گروپس ہیں جگہ جگہ. ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 19ویں صدی کی بات ہے، جب فرانس کے اندر ان کا قتل عام ہوا، بڑی تعداد میں مارے گئے. یہ 19ویں صدی کی بات ہے جب برطانیہ میں اور آئرلینڈ کے اندر قتل عام ہوا، اور آج وہ 100% عیسائی ملک ہیں جہاں قتل عام، یہ تمام ملکوں کی پوزیشن ہے بڑی تعداد کے اندر. تو ان کے اندر وہ لوگ جو کام کرنے والے تھے، پریچرز، ان کی اسپرٹ رہی کہ وہ مرتے رہے اور کٹتے رہے اور کام کرتے رہے. تبھی تو یہ اتنی بڑی تعداد ہے جگہ جگہ دنیا کے اندر، وہاں جہاں قتل عام ہوا وہ سارے جو ہے عیسائی. یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے اور سمجھنے کی کہ یہ قربانیاں دیتے رہے، اس میں سے چھوٹے چھوٹے گروپ، اور عیسائیت جو ہے وہ پھیلتی رہی ان ملکوں میں بھی جہاں پر وہ ستائے گئے.
جرمنی پورا جو ہے وہ جرمنی تک میں تو خیر یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، لیکن باقی تمام جگہوں کے اوپر دیکھیے یہ وہ جو ہے ان کا احباؤ خدا کے محبوب، یہ ان کا کوننٹ ہے. میں نے پچھلے درس میں دیا تھا یہ، اس لیے اس پہ تیزی سے میں گزروں گا کہ اگر تم میری اطاعت کرو، اللہ کا عہد یہ تھا جو خود ان کے یہاں دیا ہوا ہے دا بک آف ایکسوڈس کے اندر، کتاب خروج کے اندر، کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے، میرے عہد پہ چلو گے، تمام قوموں میں تم ہی خاص میری ملکیت ٹھہرو گے، اور حالانکہ تمام زمین میری ہے لیکن تم خاص ہو. یہ تو قرآن نے بھی بتایا نا، کیا کہ ان سے کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہے، لیکن وہ مشروط تھی، اور پھر وہ فضیلت نہیں رہے گی باقی جب انہوں نے عہد توڑے ہیں تو. اور عہد توڑنا خود ان کی ہسٹری میں بھرا پڑا ہے، اسے انہی کی بائبل کے اندر. حالانکہ تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ٹھہرو گے. پھر یہ جرمیہ نام کی کتاب ہے، جرمیہ نبی، انہیں نبی مانتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے نبی رہے ہو اس نام کے، ان کے نام کی کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر. اس میں ان سے کہا گیا، بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، بلکہ میں نے انہیں یہ حکم بھی دیا، اللہ نے کہا کہ میرا حکم مانو تو میں تمہارا خدا رہوں گا اور تم میرے لوگ ٹھہرو گے، اور جس راستے پہ چلنے کا حکم دوں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو. یہ دو طرفہ عہد تھا. اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ دعویٰ تو لگاتار آج تک ہے کہ ہم مخصوص قوم. اب ایک ماڈرنزم کے اندر کچھ اس کے اندر ماڈیفیکیشن چل رہے ہیں کہ بھئی خدا تو ساری، یہ اسرائیل میں بھی اور یہودیوں کے اندر، کہ خدا تو سارے جہان ساری دنیا کا ہے لیکن اس کے ساتھ پھر یہ آتا ہے کہ نہیں، لیکن ہم مخصوص، خدا سب کا ہے لیکن وہ مسلمان جو ہے وہ خاص خدا کی امت ہے. بس وہ تو پھر بغیر حساب کے، چونکہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، چاہے کوئی سزا وزا ملے، ان کو تو جنت میں جانا ہے، اس لیے کہ بس اللہ تو پابند ہو گیا کسی مسلمان کے گھر پیدا کرنے سے. تو یہی عقیدہ جو ہے یہ بالکل یہاں پر موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسا ان کا ہے. اور بہرحال اس کوننٹ، یہ جو کوننٹ تھی یا یہ میثاق یا عہد اللہ نے جو ان سے کیا تھا، اب یہ عیسائی جو آئے، حضرت عیسیٰ نے یہ کہا کہ جو لا ہے، جو قانون ہے، جو شریعت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، میں اس میں سے ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں کروں گا. گاسپل آف سینٹ میتھیو، متی کی انجیل میں 5:17 میں، چیپٹر 5 اور ان کی ورس کہلاتی ہے، ان کے ورس نمبر 17 میں، حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد یہ جو سینٹ پال کہلاتے ہیں ساؤل، اس نے سب شریعت اور ریت منسوخ کر دی کہ نہیں، شریعت تو یہ چور ڈکیتوں کے لیے ہوتی ہے قانون، تم تو خدا کے محبوب بندے ہو. اچھا اب نجات کیسے ہوگی؟ ان کا پہلے نجات ہوتی تھی اس کوننٹ کے تھرو، اس میثاق اور اس عہد کے تھرو جو اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا کہ اگر شریعت کو مانو گے، احکامات پہ چلو گے تو تمہاری نجات ہوگی. اب نجات کا طریقہ بدل گیا ہے، اللہ نے ایک نیا عہد لیا ہے. اس کے بعد وہ نیا عہد جو بتاتے ہیں، یہ اس کے اندر، یہ جرمیہ کے نام کی کتاب کے اندر چیپٹر 31 میں، لمبا ہے، میں اس کا آپ کو خلاصہ بتا دوں، اور ٹرانسلیشن بھی نہیں کیا میں نے، خالی یہاں انگلش جو ہے وہ کاپی کر دی ہے، کہ اس میں یہ کہا کہ ان سے، یہودیوں سے یا بنی اسرائیل سے، کہ اب میں نے تم سے عہد کیا تھا، وہ عہد ابھی آپ نے دیکھا کہ تم میرے حکم پر چلو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، میں اپنی طرف کا عہد پورا کروں گا، تم ایک بڑی قوم ٹھہرو گے اور تم خاص میرے لوگ ہوگے. اس خاص میرے لوگوں کو انہوں نے ایک آج کی تاریخ تک اپنے آپ کو ایک بنی اسرائیل کا خدا، اور وہ خاص بس ایک امت جو ہے وہ ان کی ہے. تو اس میں الفاظ آئے نیو کوننٹ، کہ اب میں تم سے ایک نیا عہد کر رہا ہوں. یہ عیسائی لیڈروں کا یہ نیا عہد جو ہے نا، یہ نیا عہد اصل میں یہ تھا، یہ حضرت عیسیٰ کے لیے کہا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو ان کے سولی پر چڑھ جانے اور ان کے خون کے ذریعے جو گناہ انسانوں کے معاف ہوں گے، تو اب یہ اس سے نجات ہوا کرے گی، اس کے تھرو. وہ نیا عہد اس طرف اشارہ تھا. اس میں چونکہ نیو کوننٹ یہودی سے نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ لوگ غلط کہتے ہیں، یہ ہم سے ہی دوبارہ کہا گیا کہ اچھا نئے سرے سے عہد کرتے ہیں. اور اس میں کہا گیا ہے شروع میں اس کے اندر کہ میں تمہیں اسرائیل کی مملکت دوں گا، وہاں پہ بساؤں گا، چاہے تم کتنے ہی کہیں سے آؤ تمہیں وہاں پہ میں بساؤں گا. قرآن میں بھی ہے، سب جگہ سے آنے کے بعد وہاں بسیں گے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر. سارے لوگوں کو جینا بکم لفیفہ، تمہیں سب جگہ سے دنیا سے سمیٹ کر ایک جگہ جیسے کہیں لفافے میں لے آتے ہیں ایسے لے آئیں گے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ہے جو ان کا یہ اس جرمیہ کے اندر ہے. تو وہ یہودیوں سے چل رہا ہے، اس کو عیسائیوں نے بنا کر اس سے انٹرپریٹ کیا اپنے لیے، اور کہا کہ وہ اب یہ نیا عہد خدا نے کر لیا، اب نجات ایسے ہوا کرے گی. پرانے لوگوں کی نجات عمل کرنے سے ہوتی تھی، اب کے لوگوں کی نجات مسیح کی ہلاکت کو ماننے سے ہوگی، کہ مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنا خون دیا. تو یہ عہدوں کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ ہے کہ اب وہ محبوب ہے جو اسے مانے گا اس کی نجات ہوگی.
اس سے پہلے یہ ہمیشہ یہ مانتے رہے کہ ہم محبوب ہیں، محبوب خدا ہیں، وہ ہے ان کوننٹس کے تھرو۔ یہ جو میثاق ہے، انہوں نے ایک میثاق اپنا طے کیا عیسائیوں نے کہ صاحب یہ خدا نے عہد کیا ہے ہم سے، حضرت عیسیٰ نے بتایا، ان کا کہنا ہے، اور ایسے یہ کہ خدا نے ہم سے یہ عہد کیا ہے کہ تم ہو بہترین قوم۔ یہاں پر بہرحال نسلی ہے بات یہودیوں کے ہاں، ان کے ہیں کہ جو کوئی بھی اس بات کو مانے گا اس کی نجات ہوگی۔ تو یہ جو کوننٹس ہیں، یہ میثاق ان کے ذریعے محبوب کہ وہ ہو گئے خاص، جیسے یہ مسلمان کہ بھائی ہم تو اس نبی کی امت میں ہیں تو پھر ہم تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اب ہر حالت کے اندر ہر ایک جو ہے وہ اس کو اللہ مجبور ہے کہ ان کو جنت کے اندر داخل کرے۔ یہ سوال پھر کیا جا سکتا ہے بھائی یہاں پر بھی آپ کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں نا، دنیا میں بہت سی جگہوں پر اچھے نہیں ہیں نا، کہیں پر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کہیں پر یہ کہ قتل عام ان کا ہو رہا ہے میانمار میں اور مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کا دوسروں کے ہاتھوں۔ تو یہ سوال کیا انہی سے کیا جائے گا؟ قل، ان سے سوال کرو کہ تم ہو اگر اللہ کے محبوب، اللہ کی محبوب امت، فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تمہاری خطاؤں کی سزائیں کیوں دیتا ہے وہ؟ تو محبوب کیا ہے؟ محبوب تو وہ ہے کہ جنہیں وہ پسند کرتا ہے، جنہیں کہا کہ قرآن کے اندر ہے کہ اگر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دو یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ جب اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، رسول کی جب اتباع کرو گے۔ جب یہ اتباع یہ مشروط بات ہے، اس کے بغیر نہیں، ایسے یہ آج تک چونکہ کہہ دیا مانتے چلے جا رہے ہیں، ایسے یہ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم تو محبوب کی امت ہے۔ تو یہی تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم محبوب کی امت ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ ہم ان کی امت ہے، خدا کے اکلوتے بیٹے کی امت ہے۔ یہ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ خصوصی جو ہے اللہ نے معاملہ کر رکھا ہے، باقی دنیا سے الگ ہٹ کر ہماری ایک سپیریورٹی ہے اللہ کے ساتھ تعلق باللہ کی۔ کدھر سے تعلق باللہ؟ تو یہ سوال رکھا گیا، تو یہ سوال یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، اور آپ کے معرفت گیا سوال نا، ڈائریکٹ تو ان پر نہیں پہنچا ہے۔ قرآن کے ماننے والوں کی معرفت ہی تو جائے گا ان تک، وہ تو نہیں ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر پہلے آپ کو پڑھنا ہے اس اوپن لیٹر کو کہ ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے، تو یہ سوال اصلاً آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں سزائیں کیوں مل رہی ہیں تمہاری خطاؤں کی، اگر اللہ کے محبوب امت تم ہو تو تم بھی اور لوگوں کی طرح ہو اللہ کے قانون۔ بل انتم بشر ممن خلق، اللہ نے انسانوں کے لیے، جو بشر ہیں ان کے لیے قانون رکھا ہے اپنا، اسی قانون کے تحت تم بھی آؤ گے، اسی قانون کے تحت یہودی بھی آئیں گے، اسی قانون کے تحت عیسائی بھی آئیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ جو یہودی ہوئے اور وہ جو عیسائی ہوئے اور صابئین ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اور یوم آخر پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غم۔ یہ جو چار گروہ ایک ساتھ لے لیے، سورہ بقرہ میں کہا، انہیں سورہ مائدہ میں کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں، چار گروہ جس میں اگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ان میں سے جو بھی اللہ پہ ایمان لائے، جو بھی یوم آخر پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، تو ایمان لائے تو ہیں ہی وہی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہیں، ان چاروں کے ساتھ ایک یہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے یہودی اور عیسائی اور مجوسی، ان میں سے جو بھی یہ ہیں اصول 9 بتا دیے گئے، زبانی ایمان نہیں چلے گا، جو بھی ان چیزوں کے اوپر مانے گا اس کے، یہ سب ایک کیٹیگری میں رکھ دیا برابر سے، ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اور وہ جس کی چاہے مغفرت فرمائے، جس چاہے کا مطلب جیسی اس کی مشیت، اس کی مشیت لوگوں کے اعمال کے حساب سے جگہ جگہ واضح کر دیا ہے، اور کوئی یہ تو اس لیے آتا ہے کہ کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا، اس کا انصاف جو ہوگا، لیکن ہوگا وہ لوگوں کے عمل کے حساب سے، جسے چاہے عذاب دے۔ وللہ ملک السماوات والارض، دوبارہ دہرایا اس کو کہ اللہ ہی کے پروگرام کو، عمل پر کو پورا کرنے کے میں لگے ہوئے ہیں، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان وإلیہ المصیر، اور پھر ہر ایک کو اسی کے قانون کا سامنا کرنا ہے واپس جا کے، پھر الٹیمیٹلی وہی اسی کے قانون کے حساب سے اس کے فیصلے ہوں گے۔ یہ جو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اس کو سمجھ لیا کریے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اب اسی کے قانون کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف، اسی کا سامنا کرنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اور اہل کتاب، اب اتنی باتیں یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں کہنے کے بعد
پھر یہ کہا کہ اب ان سے تم یہ کہو کہ اہل کتاب، یہ ڈائریکٹ خطاب بھی کیا انہیں کہ اب یہ رسول آ گیا، واضح کر رسالت کا سلسلہ منقطع تھا کافی دنوں سے، اور اس کے بعد اب یہ رسول آ گیا ہے تاکہ تم یہ نہیں کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی تعلیمات کتابوں کی باقی نہیں ہیں، خود انہیں تسلیم ہے، انٹرنل ایویڈنسز ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اب ہمارے پاس ہدایت کا راستہ نہیں تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پوزیشن یہ تھی کہ عیسائی چند لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ان کی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو تلاش کرنے کی، لیکن نہیں تھی ان کے پاس حضرت عیسیٰ کی تعلیمات صحیح، کوشش کرتے تھے اس پہ چلنے کی، کچھ جتنا بھی تھوڑا بہت وہ پا لیتے تھے یا جان لیتے تھے۔ وہ چیزیں موجود نہیں تھیں یا وہ چیزیں بدل دی گئیں۔ آج تسلیم ہے، انہی کے اسکالرز کو تسلیم ہے کہ بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نہیں ہے، بہت بات کو لکھا گیا، اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر ریویل ہوا تھا، وہ نہیں ہے، یہ بات کے لوگوں نے لکھا ہے، اور اس میں بھی انٹرپولیشن اور تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ تو پھر تم کبھی یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو ہدایت آئی نہیں تھی، بشیر و نذیر آئی نہیں تھی، اس لیے اب یہ رسول آ گیا جس کی تعلیمات نہیں بدلیں گی۔ اس لیے یہ خاص طور سے یہاں پہ یہ بات لائی گئی کہ عیسائیوں کا تذکرہ آیا، ان کا آیا، وہ کہے کہ ہدایت کہاں سے ملے گی، ہدایت یہاں سے ملے گی۔ اب یہ رسول آ گیا، وہ تمہارے سامنے واضح کر کے بیان کرتا ہے اس کی تعلیمات نہیں بدلیں گی، اس کا کلام جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ چاہے اس کو یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی، اس نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، اس نے تمہارے اندر بادشاہ بنائے، تمہیں بادشاہتیں دی، اور تمہیں وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو اس سے پہلے زمانے میں کبھی کسی کو جہانوں میں نہیں دیا گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ بادشاہتیں کب ملی؟ حضرت داؤد سلیمانی تو حضرت موسیٰ کے بعد کی بات ہے نا۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، درمیان حضرت یوسف ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت تھی مصر کے اندر، وہ پریکٹیکلی بادشاہ تھے، بادشاہ تھے نہیں۔ تو ملک کا مطلب یہاں یہ جو ملوک ہے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو ملوک جو لفظ ہے یہاں پر بادشاہت کے لیے نہیں ہے، بلکہ زمین میں اقتدار، زمین میں تمکن، تمہیں اسٹیبلٹی تھی زمین کے اندر، پرماننٹ نہیں۔ یاد کرو کہ ایسا بھی تمہارے ساتھ ہوا نا کہ تمہارے پاس وحی کا سلسلہ بھی ہے، تمہیں یہ بھی بھیجے اور تمہیں بھی پاور بھی دی، تم اطمینان سے رہ سکو، تم اچھے حالت کے اندر ہو اور تمہیں کوئی ستانے والا نہیں ہے، تم اچھی پوزیشن میں ہو، تم پھل پھول رہے ہو، ایسی حالتوں کے اندر تھے، اور تمہارے اندر نبی بھی آتے رہے۔ یہ دونوں چیزیں ملا کر دنیا کے اندر اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ یعنی یا تو نبوت کا سلسلہ آیا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ اسٹیبلٹی ہو جائے اور پاور مل جائے، اور یا کہیں پاور ملی تو وہاں پر ہدایت نہیں تھی۔ یہ دونوں چیزیں مل کر تو بہت بڑی نعمت ہو گئی۔ اسے کہا قرآن نے کہ اس کے نتیجے میں کہ تمہیں تو اتنی بڑی نعمت مل چکی ہے اور تم نے اس کی ناشکری کی۔ پھر اس کے بعد یہ تقریباً 400 سال پھر فرعونوں کی قید میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد پھیلتے رہے، اور بعد کے چونکہ جو گڑبڑ ہوتی تھی وہ بعد کے آنے والے جو وہاں پر مصر کے وہ فرعون کہلاتے تھے، وہ سبھی جو شاہ ہوا کرتے تھے ان کا یہ تو بہت بڑھ گئے، ہمارے وسائل پہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر وہاں کے لوگوں کے لیے وہ رحمت ہوتے تو یہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں رہا ہوگا۔ تو پھر ان کے ساتھ مارکاٹ شروع ہوئی، ان کو پکڑا گیا، ان کو غلام بنایا گیا، اور پھر وہ 400 سال غلامی چلی۔ اب حضرت موسیٰ نکال کر لے کر جا رہے ہیں اس 400 سال کی غلامی کے بعد۔ تو یاد کرو کہ حضرت موسیٰ نے یاد دلایا کہ دیکھو تمہیں ملک میں مل چکا، تمہارے اندر نبی بھی آتے رہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کو یہ اپنا جد امجد مانتے ہیں یہ لوگ بھی، پھر حضرت اسحاق تھے، حضرت یعقوب تھے، اور پھر حضرت یوسف کے نبی بھی آتے رہے، اور تمہارے اقتدار بھی مل گیا تمہیں، یہ سب کچھ ہوا۔ اس نعمت کو یاد کرو تو ناشکری مت کرو۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اور اے قوم، اب دیکھو اس نعمت کو یاد کرو، اور اب تم ایسا کرو۔ ان کی اپنی ڈیمانڈ پر ہوا، انہوں نے کہا کہ یہاں ہم پیاز لہسن اور مونگ کی دال اور یہ چیزیں اب ہم کھانا چاہتے ہیں، کھیرا و ککڑی، یہ من و سلوا کے بجائے۔
تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ ارض مقدس، یہ جو آج اسرائیل ہے، کنعان تھا، آج جو اسرائیل لے کے جاؤ، پھر اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ مقدس جگہ میں۔ یہ ارض مقدس سے یہ کلیئر ہے کہ اس اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسی کو قرآن نے کہا کہ بارکنا حولہ، جب سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں، کہ جو ایک مقدس جگہ ہے جس کے اطراف کو بھی اللہ نے برکت دی۔ کتب اللہ لکم، اللہ نے اس بستی کو تمہارے لیے لکھ دیا، اب اپنی پیٹھوں پہ مت پھرنا ورنہ بڑے خسارے اٹھاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، بہت تگڑے لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم تو نہیں جا سکتے وہاں پر، لاکھوں کی تعداد تھی، جانے کا مطلب وہ جانتے تھے کہ جنگ ہے، ریلی لے کر تھوڑی جا رہے ہیں شام کو واپس آ جائیں گے، رکنا ہے۔ ڈیمانڈ یہ تھی کہ وہ کھائیں گے، یہ چیزیں کھائیں گے، کھیتی جو، تو انہوں نے کہا کھیتی کرو گے، یہ تو بستی میں جاؤ نا، یہ فری میں جو کچھ مل رہا ہے وہ یہاں مل رہا ہے، یہ تو اللہ کے قانون کے مطابق ہو گئے، من و سلوہ آج بھی ہوتا ہے، تو یہ تو تمہیں چیزیں یہاں مل رہی ہیں، بس اگر جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو اس کے لیے کھیتی میں جاؤ، پھر کہا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، جاؤ، تمہارے نام کر دی۔ انہوں نے کہا وہاں تو بڑے تگڑے لوگ ہیں، اب وہ نکل جائیں وہاں سے، پھر ہم جائیں گے، ان کا اخراج ہو جائے پہلے، پھر جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، دو لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ کے قانون سے ڈرتے تھے اور ان پر اللہ کی نعمت تھی، یہ حضرت موسیٰ اور ہارون، ان کو کہا گیا ہے، لیکن آگے بھی کلیئر کر دیا گیا اس بات کو، حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیسے جائیں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، ارے سامنے سے جاؤ، یہ نہیں کہ کہیں کیسے چھپ کر جائیں اور ٹکڑیاں بنا کر جائیں، پیچھے سے کہیں سے کچھ کریں وہ نکل جائیں، کچھ بھی نہیں، سامنے سے انٹری لو تم، اور جنگ ہوگی تم غالب ہوگے، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے طے کیا ہے، تو کیسے تم کہہ رہے ہو کیسے جائیں، ایسے جاؤ بالکل اوپنلی سامنے سے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ پر تمہیں توکل کرنا ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہاں ہیں، انہوں نے کہا تب تک تو اے موسیٰ ہم جانے کے نہیں وہاں پر، تب تک نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اب ایسا کرو کہ تم اپنے بھائی کو لے کر چلے جاؤ، تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اپنے رب کے ساتھ میں، وہ تو قادر مطلق ہے، بستی خالی کرا دو پھر ہم آئیں، تب تک ہم یہیں پر انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے قانون جو ہوتے ہیں، اللہ قادر مطلق ہے، لیکن یہاں جو کچھ بھی اقتدار ملتا ہے، حکومتیں ملتی ہیں، وہ یا مدد جسے تائید کہیں، اللہ کی تائید بھی وسائل کے ذریعے ملتی ہے، اور یہ تائید کہ جس کے اندر امتوں کا آگے بڑھ جانا ہو، یہ انسانوں کے ذریعے ملتی ہے، رسول کو بھی انسانوں کے ذریعے ملی۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ تم سے جنگ کے اندر کہیں دھوکہ بھی کرنے والے ہو نا، اللہ کافی ہے۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ وہی تو ہے جس نے تمہاری مدد کی، اس نے خود مدد کی اور ایمان والوں کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ بھائی خود کافی نہیں تھی اس کی اکیلے کی مدد، یہ خود اکیلے کی ایسی، یہ کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کہ تم چلے جاؤ، تم ہارون چلے جاؤ، تمہارے ساتھ خدا کی مدد ہوگی، ان سب کو نکال دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے نہیں کر لیتے، اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نصرت ایمان والوں کے ذریعے کی ہے اس نے۔ اگر ایمان والے ساتھ میں اگر بیک آؤٹ کر جاتے تو پھر رسول نہیں کر سکتے تھے، وہ حضرت موسیٰ نہیں جا سکتے اس بستی کے اندر اکیلے، ایک اپنے خدا کو ساتھ لے جاؤ۔ ابھی شاید بہت سے لوگوں کو یہاں نہیں، جہاں کوئی اور لوگ سنیں کہیں پر تو کہیں گے کہ بڑی گستاخی کی بات ہے، وہ خود تو کر ہی نہیں سکتے تھے، ایمان لانے والوں کے محتاج تھے۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ وہ اس کو بھول گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں تمہیں حفاظت کرنی ہے، ہٹنا مت، چاہے کچھ ہو جائے جب تک میں نہ بلاؤں۔ کچھ لوگ ہٹ گئے، ہار ہو گئی، بہت زبردست نقصان ہو گیا۔ حنین میں کیا ہوا تھا؟ تعداد بہت تھی ان کی، احد میں تو تعداد کم تھی، بہت کم تھی، اور انہوں نے تیروں پہ رکھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ساتھ میں بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے اس وقت جو نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ تھے بہت بڑی تعداد جو ہو گئی تھی ساتھ میں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی اور پھر اس کے بعد جو واقعی ایمان لانے والے تھے وہ پلٹے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی۔
تو ضرورت ہے، آواز کیوں دی؟ اس لیے دی کہ ان کی تائید کے ساتھ ہی تو اکیلے نہیں کر سکتے رسول کچھ. اللہ کا قانون یہ ایسے ہی ہے، اللہ جو نصرت کرتا ہے وہی اللہ نے نصرت کی ایمان لانے والوں کی معرفت. اور جس کے ساتھ وہ نہ رہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ مٹھی بھر چند لوگ تھے تو وہ دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے. جس کے ساتھ وہ نہ رہے، ایمان لانے والے اور ساتھ دینے والے نہ بچے، وہ جانے کے بعد کچھ کر لے گا، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی یہ سنت یہاں پر دنیا کے اندر ایسے ہی ہے. اور دیکھیے آیت نمبر 63 سے اگلی ہی آیت سورہ انفال کی آیت ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اس نے کیا ایمان لانے والوں کے ساتھ نصرت کیسے کی؟ ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کے دلوں میں الفت ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. تم چاہتے تو نہیں ہو پاتا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. یہ بھی اللہ کا قانون ہے. قانون کے ذریعے ایسے نہیں کہ کچھ اللہ نے وہاں سے خاص طور سے ان کے لیے پھونکا کہ الفت ہو جائے. جب انہوں نے اس بات کو جو کہا گیا تھا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، سب لوگ مل کر اسے پکڑے رہنا، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس کے نتیجے میں کہ تم سب نے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما تو یہ ہوگا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا، دل جڑ گئے. اور یہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، سورہ بقرہ میں ہے کہ پھر دل جڑ گئے، اخوان ہو گئے، بھائیوں کی اسپرٹ آ گئی ان کے اندر آپس میں. ایک کاز کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ خالی انہی کی بات نہیں. کامن کاز جب ہوتا ہے، کمیونسٹ ہوں، کامن کاز ہو، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں. جیسے پیر بھائی ہوتے ہیں نا، ہمارے پیر بھائی اس پیر سے وابستہ ہے، یہ بھی. جب کوئی کامن کاز آتا ہے تو آپس میں ایک جوڑ پیدا ہو جاتا ہے. یہاں کامن کاز یہ تھا کہ سب مل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقے مت ہونا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ایک کامن کاز آ گیا تو محبت پیدا ہو گئی. جب سب اس سے نہیں، اس سے جسے اللہ نے کہا تھا کہ مضبوطی سے پکڑ لینا اور تھام لینا، جب اپنی ہدایتیں ان سورسز سے لینے لگے، اس سے سلپ ہونے لگے جو ڈائریکٹ، جسے ایک رسی نہیں کہا تھا، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جب بہت ڈیفرنٹ سورسز چلنے لگ گئیں تو فرقے ہو گئے، پھر دل بھی پھٹ گئے. یہ اللہ وہیں سے پھر دلوں کو جوڑ دیتا، یہ اللہ کا قانون ہے. پھر دل پھٹ گئے، پھر ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگے، جیسے عیسائیوں کے فرقوں کے اندر ہے. ایک کامن کاز کی وجہ سے کہا کہ پھر اللہ نے، تم اگر چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے یہ، اللہ نے اپنے قانون کے ذریعے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. انہ عزیز الحکیم، وہ عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی. یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے. واپس درمیان میں نے تشریح آیات دی تھی کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے رب، میرا تو کوئی اختیار اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر ہے نہیں، میں تو ظاہر اکیلا نہیں جا سکتا وہاں. ان کی ضرورت تھی، یہ بیک آؤٹ کر گئے. اب رہنے دیجیے، مجھے ان میں کہاں رکھتے ہیں آپ، ان کو ہٹائیے میرے پاس سے، ہمیں اجازت دے دیجیے کہ انہیں اب ہم چھوڑ دیں. جب یہ ماننے کو تیار نہیں، اس وعدے کے بعد کہ آپ نے کہا کہ تم جاؤ، تمہاری فتح ہوگی، تمہارے لیے لکھ دیا، اس کے بعد بھی تیار نہیں ہے، تو پھر اب رہنے دیجیے کہ اب ہم ان کے ساتھ رہیں. آپ نے جو ہمیں ان کے پاس بھیجا، غلامی میں سے تو نکال لائے تھے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. فرمایا کہ یہ تو یہاں پر درمیان میں نہیں ہے، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ نہیں رہنا تو تمہیں ساتھ میں ہے، لیکن ان کی سزا یہ ہے کہ اب 40 سال یہ گئے، 40 سال کے لیے ان پر وہ سرزمین اب حرام ہو گئی. یتیہون فی الارض، یہ مارے پھریں گے زمین میں. فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور پھر اس پر تم افسوس مت کرنا. یہ سزا ہے ان کی، ان لوگوں کی. یہ میں نے پورا واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، میری زبان سے بھی سنا ہے. یہ واقعہ حضرت موسیٰ کا، اور کس کنٹیکس میں کہا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، آپ میں سے اکثر کو. لیکن ایک بار گزر جائیں اس کے اوپر سے، پھر سے شروع سے. اے قوم، یہ کہا کہ اب داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں. یہ ہے ارض مقدس اس وقت، آج کے دور کی. جب کہا گیا کہ اب یہ انٹری لے لو یہاں پر، اس لیے کہ جہاں سے دین دوبارہ، دین کی کبھی شروع ہوا تھا دین وہاں سے، اب دور ثانی کے اندر دین کی شروعات جس جگہ سے ہونی ہے، پھر وہ بھی مقدس سرزمین ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کے ساتھ دوسری نہیں، بلکہ یہ بھی مقدس سرزمین ہے، پہلے بھی تھی. حضرت آدم، دین یہاں سے شروع ہوا، حضرت آدم یہاں پر آئے تب بھی مقدس سرزمین تھی، یہ پونو بھومی تھی. تو کہا کہ اے قوم داخل ہو جاؤ اس کے اندر، اللہ تمہارے لیے لکھ چکا ہے اسے، اس زمین کو. ولا تردوا
علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، پیٹ پھیرنا مت ورنہ بڑا خسارہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے جو ان سے کہا تھا یہاں پر لوگ یہ جواب نہ دیں، لوگ یا زبان سے نہیں دیتے تو اپنے عمل سے جواب دیتے ہیں کہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان سے کون، یہ تو بڑے خطرناک حالات ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ ان فیہا قوم جبارین، اس سرزمین میں تو بڑے ہی جبر کرنے والے لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يُخْرِجُوا، ان کو تو آپ ذرا دفع کر دیجئے، اللہ جو ہے وہ اپنے کسی اس سے اپنی قدرت سے وہ ڈائریکٹ دفع کر دے ان کو۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس ہم پھر آگے انٹری لے لیں گے، پہلے تو انہیں تو ختم کر دیجئے۔ اب اس کے بعد جو لیڈر تھے جو، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے کہہ دیا نا، اب آ جاؤ، کام کرو، تم چلو، اللہ نے کہہ دیا ہے، بس تمہارے لیے لکھ دیا، غالب تم ہی ہوگے، تم اگر ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ تو جیسے تب ہوا تھا ویسی اب ہے کہ اگر لوگ یہ کہیں گے کہ ان حالات میں تو نہیں کر سکتے ہم کچھ، یہ چل رہے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ، تم جو ہے وہ اپنے خدا سے کرا لو، پہلے یہ سارے شر ختم ہو جائیں پھر تو ہم دیکھنا کہ ارے جب شر نہیں تھے تب اسی کی تو سزا ہے، جب نہیں تھے تب کیا کیا تھا، یہ اتنے سال تک کیا کرتے رہے تھے، اور سزا کس کی ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شر سارے پہلے ختم کرا دو، تو تب تک بس ہم خاموشی بیٹھیں گے۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے درمیان میں تشریح کے جماعت مومنین کے ذریعے ہوگا، ورنہ یہ ہوگا کہ جو آپ کو لے کر چلنے والے وہ کہہ دیں گے کہ بھئی اے اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، ہم اکیلے تھوڑی کر سکتے ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو لوگ ساتھ دیں گے، جتنے قوم ساتھ دے گی، جتنے ضروری ہے اتنے ساتھ دیں گے تو تبدیلی آئے گی۔ پھر اللہ اگر ایسا ہوا تو پھر 40 سال اللہ لکھ چکا، اللہ طے کر چکا، تو 40 سال کے لیے تمہارے لیے وہ زمین پھر جو ہے وہ دور کر دی جائے گی اگر ایسا ہوا تو۔ یہ بالکل وہ ساری تفصیلات آپ کے دور کے لیے آج ساری ایسے کیسے موجود ہیں جو ان آیات کے اندر گزرے۔ تو ہم آیت نمبر 26 تک پہنچے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے کو آیت نمبر 27 سے تشریح کریں گے۔ سبحان اللہ۔